كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Can everybody hear me? If you can, please do type 1 in the chat box. الحمدللہ اس کا مطلب ہے آواز سب کو آئے الحمدللہ. تو الحمدللہ آج سے میرے کو اپنے قرآن کے ایک نئے سیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں. تو ٹائم بالکل بھی ضائع کیے بغیر ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس. اور انشاءاللہ آج وہی آیت ہے جو ہر دفعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں گے.
اس سے پہلے سابقون الاولون ہے ہمارے پاس، اس کو دیکھ لیتے ہیں. سو عائشہ مختار، ایمان خلیل، صباحت ضیاء، فاطمہ میمونہ، اور کنگریچولیشنس ٹو اور بارک اللہ فی. اور یہی لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں، سابقون السابقون اولئک هم المقربون. تو ضرور آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کیا. Alright, so we have our ayat سمعنا و اطعنا, the attitude of the believers. We hear and we obey. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور الحمدللہ اس کورس کے ذریعے اتنی زیادہ ریکال ہو چکی ہے یہ آیت کہ اب جب بھی آپ قرآن کا کوئی حکم پڑھیں گے تو آپ نے یہ آیت ذہن میں رکھنی ہے. We hear and we obey. میں نے سنا ہے اور مجھے اس پہ عمل کرنا ہے. آج ہم لوگ قرآن اینڈ ہسٹری کو اسٹڈی کرنے والے ہیں الحمدللہ. اور موٹو آف our this course اور ہمارے اس کورس کا موٹو ہے these laws in your deen are not there to restrict you, they are there to protect you. Alhamdulillah. So let's move on. So we are having Surah number 3, that is Surah Al Imran, and ayat number 137. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا. الحمدللہ. آج ہم لوگ قرآن اینڈ ہسٹری میں دا ہسٹورک میریکل آف سنگل آیا، یہ سورہ یونس کی ایک آیا اس کو ہم اسٹڈی کرنے والے ہیں، اور انیشیل آیاز آف سورہ روم ان دونوں کو ہم اسٹڈی کرنے والے ہیں. زیادہ یہ اسٹوری ہم دونوں کو اسٹوری کی صورت میں پڑھنے والے ہیں، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. تو یہ پہلے ہم لوگ سورہ یونس کی آیت کے ہسٹوریکل میریکل دیکھ لیتے ہیں. یہ سورہ یونس is سورت نمبر 10، اور یہ ایک پروفٹ کے نام کی سورت ہے، حضرت یونس علیہ السلام. اور اس کی آیت نمبر 92 ہے، ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرعون جب ڈوبا تھا اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیت بول رہے ہیں. اور یہ وہ آیت ہے جو کہ ڈاکٹر مورس بکائی کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوئی. بیسکلی we're going to pronounce it بکائی، لکھا ہوا بکائل ہے لیکن یہ نام مورس بکائی ہے. اور ہی از اے ویری رینون پرسن، اور آپ انہیں یوٹیوب اور گوگل پہ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ہیں کون ہے؟ بیسکلی ڈاکٹر مورس بکائی جو ہیں وہ ایک فرینچ پیرنٹ، یعنی فرانس میں پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ دونوں فرینچ تھے، اور یہ اپنے پیرنٹس کی طرح یہ جو ہے کرسچن کی یعنی یہ ریز کیے گئے ہیں، یعنی کرسچن تھے یہ. اور اپنی سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد یعنی ایف ایس سی فیکلٹی آف سائنس کے بعد انہوں نے فیکلٹی آف میڈیسن فرانس یونیورسٹی کی جوائن کی. اور کچھ عرصے کے بعد یہ بہت زیادہ رینون اور کلیبر سرجن یعنی پورے فرانس میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا، یعنی بہت زیادہ ایک فیمس سرجن تھی. 1981 میں فرانس کے جو صدر ہیں دیٹ از فرانسوا میٹرینڈ، یہ پاور میں آئے ہیں، اور اس کے بعد مطلب انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے. فرانس کے اگر ہم دیکھیں تو آرکیالوجی اور ہیریٹیج کے اندر فرانس کا کافی انٹرسٹ ہے، اور مطلب اس کے اندر یہ ملک انٹرسٹ شو کرتا ہے اور اس کے لیے کام بھی کرتا ہے. فرانس نے پھر 1980s میں جو ہے وہ ایجپٹ کو کہا، ایجپشین فیروز کہ آپ ہمیں جو ایجپٹ میں جو فیروز ہیں جو ممیز ہیں وہ آپ ہمیں بھیجیں، اور ہم ان کے اوپر کچھ ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ہسٹری کے بارے میں تھوڑا مزید معلومات مل سکے. اور اس کے بعد ایجپٹ نے یہ ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد جو فیرو ہیں اور ان کی جو ممیز ہیں ان کو فرانس لایا گیا، اور ایک بڑا رائل قسم کا ریسیپشن ہوا. اور اس کے اندر یعنی آپ اگر اس کو آپ انٹرنیٹ پہ اس کی فوٹوز میں مل جائیں گی، جس کے اندر باقاعدہ فرانس کا صدر اور باقی سارے لائن میں کھڑے ہوئے جھکے ہوئے ہیں، اور ان کی باڈی لائی جا رہی ہے. یعنی اس کے جو ٹائرنٹ تھا، جو ظالم تھا، اور اس کی جو یعنی اس کے ظلم کے آگے وہ سارے یعنی وہ ایز اے وہ ریسپیکٹ شو کر رہے تھے کہ یہ جو پاس میں کتنا بڑا کنگ رہا ہے. سب جھک کے کھڑے ہوئے ہیں نیچے ہیں، اور پھول ہی پھول ہیں. اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کرنی تھی. جو ڈاکٹر مورس بکائی ہیں وہ اس میڈیکل ٹیم کے ہیڈ تھے جنہوں نے کرنی تھی یہ ساری ریسرچ، یعنی اس کے وہ ہیڈ تھے. اور بیسکلی ریسرچ کس لیے کرنی تھی؟ تاکہ ہسٹری کے بارے میں مزید پتہ چل سکے. لیکن جو ڈاکٹر مورس بکائی ہیں وہ اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے ریسرچ کرنا چاہ رہے تھے، یعنی وہ پرسنلی چاہ رہے تھے کہ ہاؤ ڈڈ دس فیلو ڈائی، یہ بندہ مرا کیسے ہے، یہ جو بادشاہ تھا اس کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہ رہے تھے. وہ انہوں مطلب اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے پھر جب ریسرچ کی اس کے بعد انہوں نے یعنی اس کو یعنی ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیا، تو انہیں پتہ چلا کہ جو باڈی ہے فیرو کی اس کے اوپر انہیں سالٹ ڈپازٹس ملے، یعنی جو سی سالٹس ہوتے ہیں ان کو وہ ملے.
تو اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا, یعنی ڈھیر سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہوں گے, میں آپ کو صرف ایک جو میجر آپ کی سمجھ میں آ سکے وہ والا بتا رہی ہوں. تو اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ بندہ ضرور ڈوب کے مرا ہے, اور جب یہ ڈوبا ہے تو اس کے بعد اسے نکال لیا گیا ہے, اور نکالنے کے بعد اس کی باڈی کو پوری طور پر پرزرو کر دیا گیا ہے. انہوں نے اسے کنکلوژن نکالا. لیکن وہ ایک ابھی بھی ان کے دماغ میں کھٹکا لگا ہوا تھا, ایک کوشچن تھا کہ کیا بات ہے کہ جو یہ اسٹیبل, مطلب اس کی جو اسٹیبلٹی اور اس کی جو کنڈیشن ہے اس ممی, وہ باقی کی نسبت بہت زیادہ ہے. حالانکہ سمندر سے جو آپ دیکھیں گے, سمندر سے جو لاش نکلتی ہے وہ گل سڑ جاتی ہے فوراً, اور اس کی جو مطلب عام بندہ اگر 2 دن پڑا رہے اور 2 دن وہ پانی میں پڑا رہے, تو آپ واضح طور پہ آپ کو محسوس ہوگا جو بندہ پانی میں پڑا رہا ہے اس کی جلد گلنا, مطلب اسکن ہے وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے. تو لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ باقی ممیز کی نسبت یہ ممی بہت زیادہ اسٹیبل کنڈیشن کے اندر ہے. آلرائٹ, تو پھر مورس بکائیجنس ہیں وہ اب فائنل رپورٹ اپنی تیار کر رہے تھے, یعنی سب کچھ جتنا بھی انہوں ان کا انالیسس تھا, جتنا بھی انہوں نے ان کا جو ریسرچ ان کی ہوئی ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو ریزلٹ نکالے ان کو ریزلٹ فارم میں وہ کر رہے تھے. تو مطلب انہوں نے پھر یہی نکالا کہ پروبیبلی فیرو پانی میں ڈوب کے مرا ہے, اور اس کے بعد اسے فوراً نکال کے اسے ممفائی کر دیا, جن کی انہوں نے مطلب اپنی فائنل رپورٹ تقریباً تیار کی. تو ان کے جو کلیگس تھے, ان کی ایک ون آف ہز کلیگس, تو انہوں نے بتایا کہ دیٹس نارمل, یہ اتنی زیادہ آپ کو پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ مسلمس کہتے ہیں کہ فیرو واقعی ایسے ہی مرا ہے. جب انہوں نے یہ سنا تو انہیں یقین ہی نہیں آیا, یعنی ہی واز لائک انہیں کیسے پتا, یہ تو میں نے ابھی فائنڈ کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, انہیں کیسے پتا. تو وہ مطلب جو ٹیکنالوجی یا آج کل میرے پاس موجود ہے, جو ماڈرن سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی میں استعمال کی ہے, وہ تو مسلمس کے پاس یعنی نہیں ہے. وہ انہوں نے بتایا کہ مسلمس کے قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو ہی واز سو شاک کہ ہاؤ ڈیڈ محمد نیو دس 1400 years, حالانکہ میں نے اسے بھی ڈسکور کیا. فیرو یعنی یہ تو جو ممی کا پیریڈ ہے, یہ تو آپ سے کافی پہلے کا ہے, انہیں کیسے پتا چلا, دیٹس ناٹ پاسبل. پھر انہوں نے بائبل بھی پڑھی, اور یعنی کہ بائبل کے اندر بھی حضرت موسیٰ اور جو فرعون ہے اس کا قصہ ملتا ہے, لیکن وہ قصہ ملتا ہے لیکن ادھر فرعون مرا کیسے, اور اس کے بعد ایسا کچھ بھی اس کے اندر نہیں ملا. اس کے بعد ہوا یہ کہ ممی کے سارے ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کرنے کے بعد ممی کو واپس بھیج دیا گیا ایجپٹ. تو ڈاکٹر مورسن سے پھر وہ سعودی عرب گئے, اور سعودی عرب بیسیکلی اس وقت ری نون مسلم اناٹومسٹ کانفرنس تھی, یعنی جو جو اناٹومی اسٹڈی کرتے ہیں, جو مسلمان جو بڑے مشہور قسم کے اناٹومسٹ تھے, ان کی کانفرنس تھی. اور اس کانفرنس کے اندر انہوں نے اپنی ڈسکوری کو پریزنٹ کیا, اور انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں میں نے ڈسکور کیا ہے, مجھے یہ سالٹ کے مجھے ملا ہے ان کی باڈی کے اوپر, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ڈوب کے مرا ہے. تو جو ادھر مسلم اناٹومسٹ تھے وہ کچھ زیادہ انہیں مطلب سرپرائز نہیں ہوئے. تو انہوں نے پھر کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, اور پھر انہوں نے اس وقت یعنی ون آف دا مسلم اناٹومسٹ انہوں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 جو مطلب یہ ان کی ٹرانسلیشن انہوں نے پڑھ کے سنائی, اس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے. So today we will safely deliver you with your body that you may be signed to one succeeding you. Surely many among mankind are indeed heedless of our signs. اور جب انہوں نے یہ آیت سنی تو he was so shocked, اور وہ فوراً اپنی سیٹ پہ کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ I have converted to Islam and believed in this Quran. اور ادھر ہی اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ فرانس واپس گئے ہیں, اور فرانس واپس جانے کے بعد انہوں نے ڈھیر سارے ایکسپیریمنٹس جو ہے وہ کنڈکٹ کیے. اور مطلب بیسکلی آپ وہ اس لیے کام کرنا چاہ رہے تھے تاکہ جو قرآن کے جتنے بھی سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو وہ پروو کر سکیں, قرآن کے اندر کیا باتیں ہیں اور آج کی سائنس ان کے بارے میں کیا کہتی ہے, وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اور اسی سب کو انہوں نے اپنی ایک مشہور کتاب ہے, آپ کو اس کا PDF پہ مل جائے گا, ورنہ یہ بہت زیادہ مشہور کتاب ہے ان کی, The Bible, the Quran and the Science, اس کے نام سے انہوں نے کتاب پبلش کی ہے. اور یہ جب کتاب جو ان سے جب یہ پبلش کی گئی ہے, لوگوں نے اسے پڑھا ہے, تو بڑا مطلب ویلا اور جو پورے مغرب کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا تھا. یعنی انہوں نے بائبل کو بھی کمپیئر کیا, ماڈرن سائنس کو بھی کمپیئر کیا, اور اس کے بعد اسے مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. سو دس واز اٹ. اور یہ تھی ہماری ڈاکٹر مورس بکائی کی اسٹوری کہ ہاؤ ڈیڈ. آپ ان کو سرچ کریں گوگل کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھیں, تو ان کی آپ کو کافی اسپیچ وغیرہ بھی مل جائیں گی. پراپرلی ہی از الائیو ناؤ ایز ویل, اور ابھی ہی از ناؤ الحمدللہ. تو اب دوسرا جو ہمارا میریکل ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. So we are having initial ayahs of surah, اور انہیں کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. بیسیکلی
یہ قرآن کی ایک پریڈکشن تھی جو کہ پریڈکشن کئی سال بعد سچ ثابت ہوئی ہے، اور اسی کو ہم آج ڈسکس کریں گے. قرآن سورہ روم کی یہ دوسری آیت ہے. پہلی آیت ہے الف لام میم، اور اب دوسری آیت ہے غلبت الروم. The Byzantines have been defeated. یعنی جو رومنز ہیں جنہیں ہم بیزنٹائنز کہتے ہیں وہ ہرا دیے گئے ہیں. اب تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. بیسیکلی جو پاسٹ کے اندر، تاریخ کے اندر دو میجر امپائرز تھیں جنہیں ہم رومنز اور پرشینز کہتے ہیں. جیسے آج کل آپ کہہ لیں امریکہ اینڈ رشیا، اس طریقے سے دو بہت بڑی سپر پاورز اس وقت. جو رومنز تھے نا وہ کیتھولک کرسچنز، اور جو پرشینز تھے وہ زوراسٹرینز تھے، اور یعنی کہ بیسیکلی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، فائر ورشپرز تھے، مجوسی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آتش پرست. رومنز کے جو کنگز ہوتے ہیں نا، یعنی انہیں ہم کیسر کہتے ہیں، آل آف دیم، یعنی ایک ٹائٹل آپ کہہ لیں جو ان کے بادشاہوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دیٹ از کیسر. اور پرشیا کے جتنے بھی کنگز ہیں نا انہیں ہم کسرا کہتے ہیں. بیسیکلی پرشیا از دا اولڈ نیم آف ایران، ٹھیک ہے. پرشین کنگز انہیں ہم سب کو کسرا کہتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کیسر و کسرا. تو یہ ایک پرٹیکولر پرسن کا نام نہیں ہے، بلکہ ان سب کو کیسر و کسرا کہتے ہیں کہ جتنے بھی کنگز آئے سب کو. مسلمز جو سے تھے یہ بیسیکلی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں رومنز اینڈ پرشینز کے درمیان، اور اس جنگ کے اندر جو رومنز تھے وہ ہار گئے تھے اور پرشینز جیت گئے تھے. مسلمز اس وقت سپورٹ کر رہے تھے رومنز کو، اور کفار جو سے تھے کفار مکہ وہ سپورٹ کر رہے تھے پرشینز کو. alright. اب یہ جب جنگ ہوئی نا تو جیتے کون تھے؟ پرشینز، جبکہ مسلم سپورٹ کرے تھے رومنز کو. تو خسرو پرویز نے ایک لیٹر لکھا جس کے اندر وہ باقاعدہ کہتا ہے ہرکیلیس کو. بیسیکلی خسرو پرویز واز دا کنگ آف پرشیا ایٹ دیٹ ٹائم، اور ہرکیلیس جسے ہم اردو میں ہرکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا ہرکل کیسر روم. سو دا ہرکیلیس جسے ہم اردو میں ہرکل کہتے ہیں وہ اس وقت کنگ تھا رومنز کا. تو خسرو پرویز نے جنگ جیتنے کے بعد ہرکیلیس کو ایک خط لکھا، اور جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو جنگ کی فتح ہے نا، کہ وی وانٹ بیکاز ہم جیسے زوراسٹرینز تھے، ہم فائر ورشپرز تھے، ہم حق پہ تھے، ہمارا مذہب ٹھیک تھا، اس لیے جو ہے نا ہم ٹھیک ہیں. اور انہوں نے بہت اس وقت اس جنگ کے اندر بڑی نقصانات ہوئے. یعنی جو عیسائیوں کے یعنی فلسطین پہ قبضہ کر لیا گیا، جو یہ آتش پرست تھے، یعنی جو پرشینز تھے انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا. فلسطین حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہے وہ فلسطین کی ہے، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے فلسطین کرسچنس کے لیے بھی. انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور جو ایک میجر جو ان کا بڑا سا وہ جو جسے ہم کراس سائن نہیں کہتے ان کا، اس کو انہوں نے تباہ کر دیا اور ان کی ریلکس تباہ کر دی. تو مسلمان جو ہے نا وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے کیونکہ وہ سپورٹ کرتے رومنس کو، اور جو کافر تھے وہ بہت زیادہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور لیکن تم جس سے سپورٹ کر رہے تھے وہ تو ہار گیا. مسلم رومنس کو کیوں سپورٹ کرتے تھے اس کی چند وجوہات ہیں. رومنز اور کرسچنس، یعنی وہ کرسچنس تھے، اور ڈسپائٹ آف دا شرک، یعنی وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تو کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہائر اتھارٹی یعنی گاڈ کو مانتے تھے، اور پروفٹس کو مانتے تھے. یعنی سارے پروفٹس کو وہ مانتے تھے. اس کے بعد ہیون، ہیل، اور اس کے اوپر ان کا ایمان تھا، وحی اور اینجل جبریل، ان سب کے اوپر اس کا ایمان تھا. جبکہ جو پرشینس تھے وہ فائر ورشپرس تھے، اور یعنی کفار مکہ کی طرح وہ ایک گاڈ میں نہیں رہتے، ڈھیر سارے گاڈ، یعنی وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ توحید کے قائل نہیں تھے، اور وہ پروفٹس کو بھی نہیں مانتے تھے، یہ ریولیشن. اور اس کے لیے کفار وہ اپنے زیادہ قریب محسوس ہوئے تو کفار نے انہیں سپورٹ کیا. اب مسلمز ان سے ہیں وہ کرسچنس کو اس وقت، یعنی یہ بات میں کر رہی ہوں 5-6 نبوی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی نبوت کو پروفٹ کو اناؤنس ہوئے صرف 5-6 سال ہوئے تھے. تو یہ دعوت ابھی پہنچی نہیں تھی کرسچنس کے پاس، یعنی مکہ اور مدینہ یعنی مکہ سے باہر ابھی دعوت نہیں پہنچی. تو مسلمز اس زمانے کے جو کرسچنز ہیں نا ان کو مسلمان ہی تصور کرتے تھے، کیونکہ یہ سورہ قصص میں ہمیں یہ بات واضح طور پر پتہ چل جاتی ہے کہ جب تک نئے نبی کی دعوت آپ تک نہیں پہنچتی تو اگر آپ پچھلے نبی کی دعوت پر قائم ہیں تو آپ مسلم. جو کرسچنز تھے وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، تو اس لیے وہ ان کی دعوت پہ قائم تھے. تو مسلمان انہیں بھی ابھی تک مسلمان ہی سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا تھا. جبکہ جو جوز تھے وہ حضرت عیسیٰ کا انکار کر چکے تھے، اس لیے وہ نہیں مانتے تھے مسلمان جوز کو مسلم. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسلمز جو کرسچنز ان سے وہ جوک اسلام کے میں داخل ہو رہے تھے، اور وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے تھے. اور جو نجاشی آپ نے سنا ہوگا جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی وہ بھی کرسچن تھا، اس لیے کرسچنس کے مطلب ان کے لیے سمپتی مسلمانوں کے لیے زیادہ. alright. تو یہ
थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही हूँ। अब हुआ कुछ यूं, अब ये सूरह रूम की हम तीसरी आयत को स्टडी कर रहे हैं। इन द नियरेस्ट लैंड बट दे in the nearest land, but they after their defeat will overcome. अब अल्लाह ताला इधर मुसलमानों को खुशखबरी सुना रहे हैं कि फिलहाल तो जो रोमन्स हैं वो हार चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब वो जो नियरेस्ट लैंड है, इसको हम आगे जाकर स्टडी करते हैं कि नियरेस्ट लैंड से क्या मतलब है, इसके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और लेकिन वो अनकरीब वो गलबा हासिल कर लेंगे, वो जीत जाएंगे। अब इस मौके पे यानी हिजरत हबशा के बाद ये आयत नाज़िल हुई है, और उसके मुसलमानों की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी इन सेंस के कोई इनके पास ऐसे पावर नहीं थी और वो मजलूम थे, और जो कुफार थे वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे थे। और इस सूरत में अल्लाह ताला खुशखबरी सुना रहे हैं कि ये जो रोमन्स हैं ये जीत जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा यानी इसके ऊपर मजाक उड़ाया कुफार मक्का ने। अब जो अगली आयत है उसके अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि within 3 to 9 years to Allah belongs the command before and after, and the day the believers will rejoice. ये जो बिदअ है ना, बिदअ सनी, बिदअ ये जो वर्ड है ना, ये उर्दू में हम इसे जब ट्रांसलेशन करते हैं तो चंद कह देते हैं, चंद साल बाद। लेकिन अगर हम इसे अरबिक में देखें ना, तो अरबिक में स्पेशली ये जो वर्ड है ये 3 to 9 years के टाइम स्पैन के लिए, टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है। तो हुआ ये कि ये अब इसके ऊपर एक मजे की हदीस में हमें वाकया भी मिलता है कि द बेस्ट बेसिकली जो अबी बिन खल्फ था ना, ये वन ऑफ द मेजर आप कह लें जो हेड या कुरैश के सरदारों में से एक था अबी बिन खल्फ। इसने हज़रत अबू बकर से शर्त ये लगाई, यानी क्योंकि वो तो मान ही नहीं देता ना कि रोमन्स कभी जीत भी सकते हैं। शर्त ये लगाई कि अगर 3 साल के अंदर अंदर रोमन्स जीतते तो मैं आपको 10 ऊंट दूंगा, और अगर पर्शियंस जीते तो आप मुझे 10 ऊंट देंगे। हज़रत अबू बकर ने शर्त मान ली। तो हज़रत अबू बकर फिर आप सल्लम के पास गए, उन्होंने शर्त बताई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि द वर्ड यूज्ड हियर इज बिदअ, यानी इट्स 3 to 9 years। तो तुम एक काम करो, इसे उन्होंने बोलो 3 से 9 साल का टाइम काम करो, तो फिर शर्त लगाओ। और इस दफा शर्त 10 की नहीं बल्कि 100 ऊँट की लगा के आना। और लेट मी मेक इट क्लियर, उस वक्त शर्त लगाना हराम नहीं था। तो फिर हुआ ये कि 3 to 9 years, उसके बाद वो वापस गए और उन्होंने बोला कि 3 to 9 years की शर्त लगाते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, 100 ऊँटों पे बांट डालना। फिर 7 साल बाद रोमन्स जीत गए, और फिर हुआ ये कि हजरत अबू बकर यानी वो शर्त जीत के, लेकिन उस वक्त जुए की ममानियत आ चुकी थी, 2 साइडेड शर्तें यानी 2 तरफा शर्त उस वक्त हराम करार दे चुकी थी। अभी बिन खलीफ तब मर चुका था, तो उसके बेटों ने 100 ऊँट हजरत अबू बकर को दिए। तो आप सल्लम ने वो जो 100 ऊँट थे ना, वो फिर सदका कर दिए थे, यानी गरीब लोगों में बांट दिए थे, क्योंकि उस वक्त शर्त लगाना हराम। तो तकरीबन 7 साल बाद अल्लाह ताला की ये जो प्रेडिक्शन है ये दुरुस्त साबित हुई, और पर्शियंस और जो हैं वो हार गए, और जो रोमन्स हैं उन्होंने फ़लस्तीन को कंकर कर लिया। और जो उसके बाद उनके जो बड़ा सा जो मुस्लिम की इबादत का हिस्सा उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया। और मजे की बात यह है कि and that day the believers will rejoice, ये हुआ था according to the Christian Gregorian calendar 620 AD, तो 624 AD, और ये वही साल है जिस साल मुसलमान बैटल ऑफ बदर जीते थे। यानी उसी साल 2 बड़ी खुशखबरियां मुसलमानों को मिली थी, एक तो ये कि रोमन्स ने पर्शियंस को हरा दिया था, और दूसरी ये कि मुसलमान बदर की भी जो जंग है वो जीत चुके। ऑलराइट, इसकी एक और मजे की मिरेकल है, उस पर हम देखें। ये तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल यानी एक अल्लाह ताला का वादा जो सच साबित हुआ। ये फी अदनल अर्द है ना, जो सा कि इन द लोवेस्ट ऑफ लैंड्स, इसको जब हम करते हैं तो इन द लोवेस्ट ऑफ लैंड्स, इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन है जो नॉर्मली हम लोग पढ़े होते हैं, इन द नियरेस्ट ऑफ लैंड्स, यानी करीब की सरजमीन। तो बेसिकली जो अब अगर हम इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन करें तो इन द लोवेस्ट ऑफ लैंड्स यानी सबसे निचली सरजमीन। तो जो वॉर बिटवीन पर्शियंस और रोमन्स थी ना, ये तकरीबन डेड सी के इर्द गिर्द का जो इलाका है ना, इधर ये लड़की थी। और अगर हम इसको देखें तो दिस इज द लोवेस्ट प्लेस अबव सी ऑन द अर्थ, यानी कि जो लोवेस्ट एलिवेशन उनसे है ना वो ये है। और उसके बाद जमीन के ऊपर और समुद्र के ऊपर, और समुद्र के नीचे अगर हम देखेंगे ना तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये बेसिकली अब देखें ना, ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। कुरान मुख्तलिफ लोगों के लिए एट अ टाइम नाजिल किया गया है, यानी कुरान एक आम बंदे के लिए भी है, एक फिलोसोफर के लिए भी, एक साइंटिस्ट के लिए भी है। हर बंदा से डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है। ये जो दो आपको फोटोज नजर आ रही हैं, ये एक जिनसे कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है गूगल विकिपीडिया का। या सेकंड लाइन में आप देखें अर्थ लोवेस्ट एलिवेशन ऑफ लैंड सरफेस एंड द शोर्स, ये बेसिकली डेड सी के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा जो आपको मैप नजर आ रहा है,
یہ آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ، یہ دماسکس ہے، لیبنان ہے، اور بیچ میں یہ جو آپ کو اسرائیل جو کے اوپر آپ کو چھوٹا سا ایک پارٹ نظر آ رہا ہوگا، واٹر باڈی والا، جی بالکل جیروسلم کے جدھر بنا ہوا ہے نا، اس کے یروشلم کے بالکل ساتھ نیچے اسرائیل کے بالکل اوپر چھوٹا سا واٹر کا پارٹ ہے، دس از دا ڈیڈ سی. اور جو جنگ لڑی گئی تھی نا وہ بیسیکلی دماسکس یعنی دمشق کے اوپر لڑی گئی. سوری دیٹس ناٹ دا پارٹ، یہ اسرائیل کے اندر، اسرائیل کے اندر جو چھوٹا سا ریڈ کلر کا چھوٹا سا بلو کلر کا نظر آیا، ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ. اور جو یہ دماسکس کے اوپر یہ جنگ لڑی گئی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا فی ادنى الارض، تو آپ دیکھیں یہ دونوں کو سیٹسفائی کر، یعنی قریب ترین اگر ہم دیکھیں تو یہ مکہ کے قریب ترین پڑ رہا ہے دمشق. اس وقت تو کنٹریز نہیں نہ بنے تھے، تو یہ سارے ایریا سارا سیریا میں ہی آتا تھا. اور دوسرا اگر ہم سے لوسٹ پلانٹس دیکھیں تو وہ دیکھیں وہ ڈیڈ سی کے ارد گرد کا ہی علاقہ ہے، اور وہ دنیا کا جو یعنی جو لوسٹ ایلیویشن آف لینڈ ہے وہ بھی اسے سیٹسفائی کرتا ہے. یعنی اس کا سائنٹیفک میریکل بھی تھا اور یہ اس کا ہسٹوریکل بھی تھا. تو الحمدللہ یہ دونوں قصے ادھر تمام ہوئے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں لیسنس کیا ملتے ہیں. لیسنس ہیں قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، اٹ از اے بک آف سائنس. سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے، یعنی کہ ہم قرآن کے اندر آپ کو سائنٹیفک فیکٹس ملیں گے، سائنٹیفک باتیں ملیں گی، لیکن وہ صرف اس لیے کیونکہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اللہ نے سب کو سیٹسفائی کیا. مین پرپز آف دس قرآن از جن سے وہ ہدایت ہے. آپ کو جو چیز چاہیے اس میں سے آپ کو ہدایت لینی ہے، تاکہ وے آف لائف کی زندگی کو میں نے بسر کیسے کرنا ہے، سب کو میری زندگی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا، میں اللہ کو کس طرح راضی کر سکتی. ہر دور میں کسی علم کا عروج ہوتا ہے. ہمارے آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں سائنس کا عروج پہ ہے، اس لیے ہم ان کے سائنٹیفک فیکٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو اسٹڈی کر کے سائڈ پہ رکھیں، ہاں کام ہو گیا. مین چیز جو سی ہے وہ آپ نے جو اسٹڈی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو اسٹڈی کرنا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، تاکہ قیامت والے دن آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور اس وقت آپ رسوانا ہو. اس کے بعد if Allah is with you everything is possible. exactly the point یہ سورہ روم سے مجھے بات پتہ چلتی ہے کہ اس وقت کفار کتنا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 7 سال کے اندر اتنی بڑی سلطنت کایا کیسے پلٹ جائے. that's not possible. لیکن اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. اور never lose hope even in worst situations. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم اکثر اپنی جو امید ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ہمت مطلب اللہ تعالیٰ سے ہماری امید ختم ہو جاتی ہے کہ یار اب تو اتنا برا سچویشن ہے، اب اس میں کیا برا ہو سکتا ہے، اب تو کچھ اچھا نہیں ہوگا. تو اللہ ہمیشہ امید اللہ تعالیٰ سے قائم رکھے، کیونکہ نا امیدی تو کفر ہے. سو وی ہیو ٹو بی دی پیپل آف تدبر. غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں قرآن کی آیتوں کے اندر. اینڈ ڈو ناٹ ٹو بی این اپولوجیٹک مسلم. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ صحابہ اس وقت یہ نہیں بولا تھا اور نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایکچولی یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ان کا کہنے کا کچھ اور مطلب تھا، کیونکہ بظاہر تو سچویشن لگ نہیں رہی کہ وہ جیتیں گے، تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. دیٹ واز ناٹ the attitude of صحابہ. وہ اپولوجیٹک نہیں تھا. انہیں پتا کہ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو لازماً یہ حق ثابت ہوگا، اور اگر اللہ کا وہ وعدہ سچ ثابت اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ کے باقی وعدے کہ جو مومنین ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو ایک بیٹر پوزیشن کے اندر ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے بھی ضرور سچ ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ بعد میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوا اور مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کا سیشن انجوائے کیا ہوگا. اور انشاءاللہ منڈے کو ہم لوگ قرآن اینڈ لنگوسٹک کی سیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اگر کوئی بچہ اسے سمرائز کرنا چاہے تو ضرور ریز ہینڈ کرے، تو اس کو ہم ایڈمن الاؤ کرتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ میں کچھ کوشچن پوچھ لیتی ہوں تو آپ لوگ سے چیٹ باکس کے اندر آنسر کریں. اگر کسی نے سمرائز کرنا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر دے، ورنہ میں کوشچن پوچھ لیتی ہوں. آلرائٹ نہیں تو چلیں میں پھر کوشچن پوچھ لیتے ہیں. دیکھتے ہیں کس نے ورسز ہیں. اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ جو ہم نے پہلے سورہ یونس کی جو آیت ہم نے اسٹڈی کیا ہے اس کی آیت نمبر کون سی؟ اس آیت کو ہم نے آج اسٹڈی کیا ہے، سورہ یونس کی کون سی آیت؟ نہیں 92. ویری گڈ صباحت، الحمدللہ ویری گڈ. اور کسی کو پتا ہے سورہ یونس کا نمبر کون سا ہے، یعنی کہ وہ کون سی نمبر والی سورت ہے؟ یہ بھی میں نے بتایا تھا. ویری گڈ، ماشاء اللہ 10. ویل ڈن. اب مجھے یہ کوئی بتا دے کہ مسلمز نے رومنز اینڈ پرشینز میں سے وہ کس کو سپورٹ کرے تھے، رومنز کے پرشینز؟ ویری گڈ حفصہ، رومنز. الحمدللہ. اور جو مسلمز ہیں وہ رومنز کو کیوں سپورٹ کر رہے تھے، میجر وجہ کیا ہے؟
Christians too. Exactly. Very good, Hafsa. MashaAllah. All right. अब मुझे ये बता दे कि जो पर्शिया है उसके किंग का क्या नाम था? पर्शियंस की जो किंग था उसका क्या नाम था? पर्शिया के किंग का उसका क्या नाम था? खुसरो. वेरी गुड हफ्सा. खुसरो परवेज. और जो रोमन स्टेम के किंग का क्या नाम था? खुसरो परवेज. वेरी गुड. हरक्यूलिस. वेल डन हफ्सा. हफ्सा माशाल्लाह हफ्सा ने सारे आंसर्स की कोशिश की पहले जाने. That's the spirit. और ये जो अदना अल अर्द है इसमें जो लोवेस्ट एलिवेशन है ये दुनिया के अंदर कौन सी जगह है जिसके अंदर ये लोवेस्ट एलिवेशन है? डेड सी. ईमान. वेल डन. माशाल्लाह माशाल्लाह. दैट्स ग्रेट. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह. चलें फिर इसके साथ सेशन वाइंड अप करते हैं. और अच्छा लगा आप सबने आंसर्स किए हैं और सबने पहल करने की कोशिश की है. 10 से किसी को कंटिन्यू करें और अपने ज़रूर अपने असाइनमेंट सबमिट करवाएं. और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हम आज का अपना सेशन एंजॉय काम जीरो होता है हमारे सेशन. उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया और आपने एंजॉय किया होगा और कोई नई बात आपको सीखने को जरूर मिली हो. तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.